لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انسان کس کو کہتے ہیں؟ لقد خلقنا الانسان. اور خلقنا خلق یخلق سے آتا ہے بنانا، پیدا کرنا، مخلوق. فی احسن، فی معنی میں، احسن معنی اچھے اخلاق، تقویم تقوی والی، قائم رہنے والی، تقویت اختیار کرنے والی شے. اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ نہیں کہا لقد خلقنا الایمان فی احسن تقویم، لقد خلقنا المسلمان فی احسن تقویم، بلکہ اللہ نے کہا لقد خلقنا الانسان. انسان کا لفظ اللہ نے یہاں کیوں استعمال کی؟ قرآن اس سے بات معلوم ہو رہی ہے قرآن خالی ایمان والوں کے لیے نہیں ہے. قرآن جس کو اللہ کی کتاب کہتے ہیں، جس کو اللہ کا کلام کہتے ہیں، اللہ نے پوری انسانیت کے لیے اسے ہدایت کا ذریعہ بنا کر دنیا میں اتارا. اور اللہ نے اس کے ذریعے کسی کو ہدایت دی، وہ ایمان میں داخل ہو گیا، اور کسی کو ہدایت نہیں دی، وہ ایمان میں داخل نہیں ہوا. تو گویا کہ قرآن تو پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، اور قرآن سے بڑی ہدایت کوئی نہیں ہے. ایمان والوں کے لیے بھی اور غیر ایمان والوں کے لیے بھی. ابھی تو غیر ایمان والا ہے، اللہ نے اسے ایمان کی مدد سے نواز دیا، اب وہ ایمان والا ہو گیا. اب جو ایمان والے کے ساتھ پہلے تھی وہ باتیں جوڑی گئی تھی، وہی مستحق ایمان والے میں شامل ہو گئی، کیونکہ اب وہ کفریت سے ہٹ کر ایک اللہ کو یکتا کو ماننے لگا. اب لقد خلقنا الانسان، اسی میں ایسی تفسیر ہے عقیدت میں اگر بیان کرنا شروع کیا جائے تو صبح سے شام ہو جائے گی، شام سے صبح ہو جائے گی. لیکن اللہ نے جتنی نعمتیں اس حضرت انسان کو عطا کی ہے نا، وہ ختم نہیں ہو سکتی. لقد خلقنا الانسان کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ اپنے اخلاق اچھے کرو، اسی سے یہ خلقیت ہے. خلقنا الانسان. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن سے تمام صحابہ میں سب سے زیادہ احادیث منقول ہے، روایتیں منقول ہیں، بخاری ہو، مسلم ہو، ابن ماجہ ہو، نسائی ہو، طحاوی ہو، ابو داؤد ہو، موطا امام مالک ہو، موطا امام احمد بن حنبل ہو، یہ تمام سیاہ ستہ کی کتابیں ہیں. ان میں اکثر روایتیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے. اکثر جو ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے کہا. ابو ہریرہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا اخلاق اچھے بناؤ. اللہ کے رسول نے کہا، ابو ہریرہ اس کو روایت کرتے ہیں انسان کو اللہ نے جو قرآن دیا، جو علم دیا، اس علم کو کیسے حاصل کرے، کیسے دوسرے تک پہنچائے، وہ ابو ہریرہ اس کی روایت بیان کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول ابو ہریرہ سے فرما رہے ہیں کہ ابو ہریرہ اپنے اخلاق اچھے کرو. اور ہم ہے فرمانی میں زندگی گزار رہے ہیں، صبح سے شام تک ہمیں نہ حلال کا پتہ نہ حرام کا پتہ ہے، اور یہ پتہ ہی نہیں ہے. پتہ ہونے کے باوجود وہ حلال کو حلال نہیں سمجھ رہا، حرام کو حرام نہیں سمجھ رہا. تو پتہ تو نہیں ہے. اگر پتہ ہوتا تو ان دونوں میں وہ فرق پیدا کرتا کہ دیکھو یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ کام جو میں کر رہا ہوں یہ حرام ہے لیکن کر رہا ہوں. اگر اسے ہو جاتا کہ یقین کی یہ حرام نہیں ہے، یہ حرام ہی ہے، تو وہ اس کو چھوڑ دیتا. تو لہٰذا اسے پتہ ہوتا. پتہ ہونے کے باوجود نہ پتہ بنا ہوا ہے تو پتہ ہی نہیں. خلقنا الانسان فی احسن تقویم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اخلاق اس کو کہتے ہیں جو تم سے توڑے اس سے جوڑو. کیا کہا؟ جو تم سے توڑے اس سے جوڑو، اور جو تم سے منہ موڑ دے اسے سلام کر دو. اللہ کی
کے کیا کرو؟ سلام کرو. اور جو تمہارا حق مار لے، کیا کہا؟ جو تمہارا حق مار لے اس کا حق تم اس کے گھر جا کر خود دے دو. اور جو تم ظلم کرے اسے معاف کر دو. یہ چار باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی. اب یہ چار باتیں میرے اندر ہیں کہ اگر مجھ سے کوئی توڑے تو میں اس سے جوڑنے کی کوشش کروں؟ نہیں کرنا. مجھ سے منہ موڑے میں اسے جا کر کے سلام کروں؟ مجھ سے منہ موڑ رہا ہے، میں بڑا عالم ہو کر بڑا محدث ہو کر اس سے سلام کروں گا؟ وہ تو مجھ سے منہ موڑ رہا ہے، میں جا کر کے اسے سلام کروں گا؟ ہرگز نہیں. سمجھ لو علم سے بحث نہیں ہو سکتا. اسی لیے شاید میں بتایا کہ عالم سب علم والے ہو سکتے ہیں لیکن سارے عالم سارے علم والے. عالم اس کو کہتے ہیں جو ایک بات کو جانتا ہے. ایک عالم علم والا ہے، اس نے قرآن پڑھا، حدیثیں پڑھی، کتابیں پڑھی، اللہ نے اسے علم کی دولت دے دی، وہ بھی عالم ہو گیا. لیکن ایک آدمی ایک بات کو جانتا ہے شریعت کے اعتبار سے، وہ بھی عالم ہے کیونکہ وہ اس کا عالم ہے. اس بات کو وہ نہیں جانتا تھا، اب جانتا ہے. تو سارے عالم علم والے اللہ والے نہیں ہو سکتے. سارے علم والے اللہ والے نہیں ہو سکتے. سب اللہ والے ہیں، سارے علم والے اللہ والے نہیں ہو سکتے. کیوں؟ اگر اس علم سے جس کو اس نے سیکھا ہے، جس کو اس نے سیکھا ہے، اس علم کے مطابق وہ اپنی زندگی کو لے کر کے چل رہا ہو، اس کے اخلاق بھی اچھے ہو، اس کا کردار بھی اچھا ہو، اس کی زندگی بھی اچھی ہو، اس کا معاشرہ بھی اچھا ہو، تو پھر وہ عالم اللہ والا بن سکتا ہے. یہ فرمایا اللہ کے رسول بن سکتا ہے، ورنہ وہ بھی اللہ والا نہیں ہے. ہم سوچ یہیں پر ایک بات یاد آ گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بڑے جلیل القدر صحابی، ایھا الناس، اے لوگوں، انہوں نے بھی ایمان کا لفظ لیا، اے لوگوں، ایھا الناس، اے لوگوں، کسی آدمی کو رات کے اندھیرے میں مصلی پر بیٹھا ہوا ہے، اسے تم دیکھ لو وہ تصویر پڑھ رہا ہے اور وہ رات کو اٹھ کر مصلی پر کھڑا ہو کر رو رہا ہے، تم اس کی طرف سے یہ مت سوچ لینا کہ بس یہ بڑی سرکار ہے. کیا ہے؟ یعنی بڑا علم والا ہے، بڑا عابد ہے. اور کیا عمر کہ کسی کو رات میں مصلی پر روتے ہوئے یہ نہ سوچ لینا کہ بس یہ سرکار بڑی ہے، یہ دعا کرتے تو ہمارا بیڑا پار ہے. اور کیا امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں نبی کے بارے میں آپ کو معلوم ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کو کہا کہ ابو ہریرہ اپنے اخلاق اچھے کرو. ابو ہریرہ نے پوچھا اخلاق اچھے ہونے کی دلیل کیا ہے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تم سے توڑے اس سے جوڑو، جو تم سے منہ موڑے اس سے سلام کرو، جو تمہارا حق مارے تم پر اس کا حق ہے تو تم اس کے گھر جا کر اس کا حق ادا کر دو، دے دو، اور جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو. اگر یہ چیزیں ہیں تو پھر وہ کیا ہے؟ بہترین ایمان والا ہے. آگے حدیث بنا دی اللہ کے رسول نے، اور بہترین ایمان والا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک حدیث اللہ کے رسول نے فرمائی کہ من سلم، ابو ہریرہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول ایمان کے کامل ہونے کی دلیل کیا ہے؟ کہ ایمان اس انسان کا کامل ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانه ويده، من سلم المسلمون من لسانه ويده، من سلم المسلمون من لسانه ويده. اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا من سلم المسلمون من صلاته من زکاته من تسبیحه من ذکره من عبادته من تبلیغه من تقریره من قرآنه من احادیثه. یہ نہیں فرمایا کہ سب سے ایمان کا سب سے بڑا درجہ وہ ہے جو بیان کرنے والا ہو، ایمان کا سب سے بڑا درجہ وہ ہے جو حج و عمرے کرنے والا ہو، ایمان کا سب سے بڑا درجہ وہ ہے جو تبلیغ کرنے والا ہو، ایمان کا سب سے بڑا درجہ وہ ہے جو آدمی رات کو اٹھ کر مصلی پر پڑا ہے، ایمان کا سب سے بڑا درجہ وہ ہے جو بیٹھا ہوا تسبیح کے دانے گن رہا ہے. نہیں، کیا کہا من سلم المسلمون من لسانه ويده، سب سے ایمان والا، سب سے مکمل ایمان والا، سب سے پختہ
من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ آگے بات سمجھ میں کیا کہا کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے جو اس کا انسان محفوظ ہو وہ سب سے بڑا ایمان والا ہے، کامل مکمل ایمان والا ہے۔ من سلم المسلمون من لسانه ويده، کہ کیا ہے کہ جس نے اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائی ہو، جس نے اپنی زبان سے دوسرے کی برائی نہ کی ہو، بس وہ سب سے پختہ ایمان والا اور سب سے بہترین انسان دنیا میں وہ ہے۔ اور آگے اللہ کے رسول نے حدیث بیان کی، خیر الناس من ينفع الناس، خیر الناس من ينفع الناس۔ یہاں بھی اللہ کے رسول نے مسلمان کی قید نہیں لگائی، ایمان والے کی قید نہیں لگائی، تسبیح پڑھنے والے کی قید نہیں لگائی، تقریر کرنے والے کی قید نہیں لگائی، علم کو دوسرے تک پہنچانے والے کی قید نہیں لگائی۔ کیا کہا؟ خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر انسان وہ ہے، خیر کے معنی بہتر، اچھا، لوگوں میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچانے کی کوشش کرے۔ نہیں ينفع الناس، ينفع نفع، ينفع کا معنی نفع پہنچانے والا، تو وہ ہے بہترین انسان۔ خیر الناس من ينفع الناس۔ اب مولانا کو یہ سوچنا چاہیے کہ بس مولانا سب سے بہترین انسان ہے، لمبی تقریر کرتا ہے، لمبی احادیث پڑھاتا ہے، لمبا کرتا پہنتا ہے، لمبا جوبا پہنتا ہے، لمبی تصویر لے کر کے اس تصویر کو محلے میں گھماتا پھرتا ہے، گھر گھر جا کر اس تصویر کی دعوت دیتا ہے۔ خیر الناس من ينفع الناس، اللہ قسم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کسی عالم کی کھڑی ہوئی بات نہیں ہے۔ اور منبر رسول تو وہ منبر ہے جہاں سے کی باتوں کے بھارت کی باتیں ہی ہونی چاہیے، شر کی بات کوئی اس منبر رسول سے کرے گا، حقیقت میں اس سے بڑا ہوگی کوئی نہیں ہے۔ وہ قوم کو گمراہ کر رہا ہے، وہ قوم کو آپس میں لڑانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ارے منبر رسول وہ منبر ہے جس منبر پر اللہ کے رسول نے بیٹھ کر خیر کی باتیں کی، اخوت کی باتیں کی، بھائی چارے کی باتیں کی، اور اس منبر پر بیٹھ کر مسلمان مولانا فساد کی باتیں کرے، لڑائی کی باتیں کرے، جھگڑے کی باتیں کرے، سب سے سمجھ لو اس سے بڑا پاکھنڈی اور اس سے بڑا دکھانے والا اور اس سے بڑا ڈھونگی کوئی نہیں۔ یہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہے، کوئی عالم نہیں کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ اٹھاؤ پڑھو احادیث ہے، ٹٹولو اللہ کے رسول کی زندگی کو، وہ صحابہ کی زندگی کو، وہ صحابہ نے کیسے دین پہنچایا ان کی زندگی کو، تو معلوم ہو جائے گا یہ جو ہم لوگ لمبی تقریریں کر رہے ہیں یہ ہماری بیکار ہے۔ کیوں کہ دل میں اگر ذرہ برابر بھی کسی کی طرف سے عداوت اور دشمنی ہے تو 4 گھنٹے ٹھوکنے کہیں تو سب بیکار ہو جائے گا، بولنا وہی کارآمد ہوگا۔ خیر الناس میں کوشش کرے گا، اب وہ ایک دین کی بات بتلائے گا، اس دین کی بات بتلانے کا جس کو وہ بتلا رہا ہے اس پر اثر ایک لمبا ہو جائے گا۔ اور خیر الناس من ينفع الناس منبر رسول پر بیٹھ کر بیان کر رہا ہے، اور ساری تضاد کی، عداوتوں کی، دشمنیوں کی، تکبر کی باتیں کر رہا ہے۔ فیض پہنچا نہیں پہنچ سکتا، اسی لیے اس قرآن کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے وہی بیان کیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ وہ اخلاق اپنے بناؤ، وہ تقویت اپنے اندر پیدا کرو، تبھی کامل ایمان والے اور کامل مسلمان بن سکو گے۔ کیا کہا؟ بن جاؤ گے نہیں، بن سکو گے۔ سکو کا لفظ ہے حدیث میں، یہ ممبر تو ممبر ہے جس ممبر سے اللہ اور قال رسول کی باتوں کے علاوہ کوئی بات ہو ہی نہیں چاہیے۔ یہ ممبر ہے جو بولنے والا ہو اس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، اللہ کی دہشت ہو، قرآن کی عظمت ہو، دین کو پہنچانے کی طاقت ہو، دین کو دوسرے تک پہنچانے کی لگن اور جستجو ہو، تبھی اس ممبر رسول سے جو باتیں کر رہا ہے اس کا اثر قوم پر پہنچے گا، اس کی ذات پر پہنچے گا، اس کے گھر پر پہنچے گا، اس کے معاشرے میں پہنچے گا، اس کے بہنوں میں پہنچے گا، اس کے رشتہ داروں میں پہنچے گا، سب میں اس کا اثر پہنچ کر کے رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں صحابہ کو کیوں متوجہ کر کے بیان کی؟ جانتے تھے اور کون سے بخشانے ہیں، صحابہ تو بس نجوم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول سے فرمان دیا تھا، اے اللہ کے رسول تیرے تمام صحابہ جنتی ہیں۔ کیا کہا تھا؟
اگر ہمارے لیے اللہ تعالیٰ غیر سے الہام کر دے کہ جتنے موہن نگر کی ایوبی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں سب کے سب جنتی ہیں، اگر اللہ کہہ دے کہ سب جنتی ہیں تو آج ایمان کیسا ہے؟ جنتی اللہ نے کہہ دیا اب نماز دکھاؤ، اخلاق خراب کرو، زندگی خراب کرو، جھوٹ بولو، دھوکہ کرو، دغابازی کرو، دوسرے سے توڑو، دوسرے کی طرف سے دل میں حسد، کینہ، عداوت دوسرے رکھو، کیوں کہ اللہ نے جنت کا لے گی ہمارے اوپر لگا دیا، بہت لگا دیا۔ نماز مت پڑھو، اپنے اخلاق اچھے مت بناؤ، اپنی گھر کی زندگی کو مت سدھارو، اپنے بچوں کو موبائلوں سے نہ بچاؤ۔ ساری رات بچے موبائلوں میں لگے ہوئے، نیٹوں میں لگے ہوئے ہیں، ساری رات اپنے دروازے میں بیٹھ کر موبائل ہے ہاتھ میں اور کانوں میں لیڈ ہے، نہ باپ کو فکر ہے نہ ماں کو فکر ہے، اور پھر کہتے ہیں مولانا صاحب تعویذ دے کے ہمارا بچہ ہمارا کہنا ہے یہی مانتا۔ ارے تو نے اس کی تربیت نہیں کی قرآن کے مطابق حدیث کے مطابق، تو پھر تیرا بچہ تیرا کہنا کیسے مانے گا؟ خالی تیری تصویر پڑھنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، اپنے اندر تقویٰ جھگاڑنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اس تقویٰ کے ساتھ ساتھ تصویر کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی زندگی کو تبدیل کرنا ہوگا۔ اور اکثر ایسے واقعات آ رہے ہیں جو بچے نیٹوں میں اتنا لگے ہوئے صبح سے شام اور صبح سے شام اور شام سے صبح، اور اسی میں موت آتی ہے۔ بہت ایسے واقعات آپ بات کرو ان میں معلوم ہو جائے اور اس اولاد سے خیر کی بات ہے، اس اولاد سے خیر کی توقع، وہ اولاد ہماری قبر کو جا کر سورہ فاتحہ پڑھے ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر تم نے اس اولاد کو قرآن سے بچایا اور قرآن نہ سکھایا، احادیث کا علم نہ دلوایا، تو یہ اولاد تمہیں ایک آیت پڑھ کر ثواب بھی نہیں پہنچا سکتی۔ اور ایسے واقعات تو مشاہدہ ہوتے رہتے ہیں۔ باپ کا انتقال ہو گیا، بیٹے نے کہہ دیا میرے لیے فلائٹ نہیں ہے، کیا نہیں ہے؟ فلائٹ نہیں ہے، تو کیا کرنا، دیکھ رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں، اگر فلائٹ کا ٹکٹ مل گیا تو آ جاؤں گا۔ پھر فون کیا، ابھی آفس میں بزی ہوں، ابھی میں جا کر فلائٹ چیک نہیں کی، پھر غسل دے دیا، کفن دے دیا، آیا ابھی آفس ہی میں ہوں، مجھے ٹائم ہی نہیں ملا کہ میں جا کر کے فلائٹ کا ٹکٹ دیکھ لوں۔ پھر کیا کہا اخیر میں آ کر کے کہ ایسا بد ہونا ہو، میں نہیں آ سکتا، میں آفس میں بہت بزی ہوں۔ ارے ایسی اولاد کیوں پیدا کرتے ہو، کیوں ایسی اولاد بناتے ہو؟ وہ اولاد پیدا کرو جو مرنے کے بعد خدا کی قسم ہماری نجات کر سکتا۔ آپ کہیں گے کہ اولاد ایسی ہوگی پیدا، ان کی تربیت، ان کے اخلاق، ان کا کردار، ان کی زندگی کو تبدیل کرو، یہ ماں باپ کا فرض ہے، کسی کا دوش نہیں ہے۔ بیٹے کو بگاڑنے میں باپ کا بالکل دخل ہے اور بیٹی کو بگاڑنے میں ماں کا دخل ہے۔ یہ دونوں اس اولاد پر کو بس جمع ہے کہ ہمیں ایسی اولاد بنانی ہے کہ یہ اولاد قیامت میں ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ ہماری اس اولاد میں پیدا کر دے گا، لیکن وہ فکر ہمارے دلوں میں ہوگی جبھی تو ہم وہ فکر نہ کریں، وہ جستجو نہ کریں، اولاد سے خیر کی امیدیں رکھیں۔ وہ اولاد خیر نہیں دے سکتی، شر پیدا کر سکتی ہے، باقی ناک نیچی تک کروا سکتی ہے، زمین پر رگڑوا دے سکتی ہے، معاشرے میں بے عزتی تک کروا سکتی ہے، لیکن خیر کی امید اس اولاد سے نہیں ہو سکتی۔ اور لقد خلقنا الانسان اسی کی تفسیر بیان کر رہا ہے کہ ہم نے ایسی اولاد پیدا کرنی ہے جس کے اخلاق بھی اچھے ہوں، اور جب مولانا کے اخلاق اچھے ہوں گے تبھی تو اس کی اولاد اچھی ہوگی، اس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ اچھا مولانا ہی نہیں اپنے اخلاق کو اچھا کرنے کی فکر کر رہا ہے، اولاد اچھی ہو جائے گی؟ نہیں ہو سکتی۔ تو جب تک یہ چیزیں ہم اپنی زندگی میں نہیں لائیں گے کامیابی نہیں مل سکتی، کامیابی نہیں مل سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ویسے ہی نہیں بیان کی، من سلم المسلمون من لسانه ويده خير الناس من ينفع الناس وشر الناس من ينشر شر الناس۔ اللہ کے رسول جو احادیث بیان کر رہے ہیں اور ہم بھی ان احادیث کو بیان کر رہے ہیں اور وہ باتیں ہمارے اندر موجود نہیں ہیں، تو پھر کیا ہوا؟ مولانا تو دکھاوا ہے، یہ علم تو ڈھونگ ہے، اس ڈھونگ کو ہمیں اللہ راضی کرنے میں تبدیل کرنا ہے، اس تسبیح کو ہمیں ایسے پڑھنا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ دوسرے کی خامیاں نہیں تلاشنی، دوسرے پر کیچڑ نہیں اچھالنی، دوسرے کو نہیں دیکھنا کہ یہ کیا باتیں کر رہا ہے، ہمیں اپنی زندگی کو سدھارنا ہے، اپنے اخلاق کو اچھا کرنا ہے۔ اللہ کے رسول نے ابو ہریرہ سے کہا، جو نکاح کے اپنی قوم سے ابو ہریرہ سے کہا، ابو ہریرہ اپنے اخلاق اچھے کر لو۔ ہم تو ابو ہریرہ کے پاس بھی نہیں، اور ہم ابو ہریرہ کی نقل کی ہوئی احادیث سے اللہ کے رسول نے جو بیان کی، ٹنگے کی چوٹ پر سینے کا ہاتھ مار
پر ہم عمل نہیں کریں گے ہمیں خیر نصیب نہیں ہو سکتی. اب ہے کوئی اگر کسی نے کسی کو تکلیف دے دی تو کیا سوچا میں بھی اس ایسی تکلیف دوں تاکہ یہ ذلیل ہو جائے, یہ رسوا ہو جائے, اس کی زندگی نرک بن جائے. بہت لیبل تصویر لگا رہا ہے, لمبا نیچا چوبا پہن لیا ہے, اپنے سر کو رومال سے بھی ڈھک لیا ہے, قلم میں سجدے بھی کر رہا ہے. سب ختم ہے جو کہا حضرت عمر نے فرما دیا نا کہ رات کو اندھیرے میں مصلی پر بیٹھ کر جو آدمی عبادت کر رہا ہوتا ہے یہ مت سمجھو کہ بس یہ سرکار ہے اس نے ہاتھ اٹھا دیے تو قبول ہو جائے. اگر اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں تو مصلی بچھانا اس کے لیے بیکار ہے, وہ تسبیح کرنا اس کے لیے بیکار ہے. اس لیے مسلمانوں آج ہمارا معاشرہ کیوں پیچھے ہے, آج ہم پر کیوں ظلم ہے, آج ہم پر کیوں زیادتی ہے. ہم نے حقیقت میں قرآن کو چھوڑ دیا اور اگر پکڑ کے رکھا جو اس کا حق ہے اس طریقے میں نہیں پکڑ رکھا. احادیث کو چھوڑ دیا, احادیث کو اگر پڑھ بھی رہے ہیں جو اس کا حق ہے اس کے طریقے پر نہیں پڑھ رہے ہیں تو خرابی آئے گی, بے دینی آئے گی. ان کے لیے ہمیں تقوی اختیار کرنا ہے, مجاہدہ کرنا ہے, کوشش کرنی ہے. آج فرعون شدرک اتنا بڑا بادشاہ تھا نہیں, یا آج کا جو ہمارا وزیر اعظم ہے اس سے چھوٹا تھا, یہ تو پاسنگ بھی نہیں, یہ ہے فرعون جیسے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جرأت کر کے ایمان کی دعوت دی, دینی دی. کیوں دی؟ انہوں نے اپنے دل میں جذبہ پیدا کیا, وہ تقویٰ پیدا کیا, وہ جوش پیدا کیا, اور جوش سے تقوی سے جذبے سے شداد اور فرعون جیسے کافر کو ایمان کی دعوت دی, ایمان نہیں لایا. اللہ نے اس کے نصیب میں ہدایت نہیں لکھی تھی, لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وہ دعوت دی دی. تو وہ طاقت کہاں سے آئی, وہ جذبہ کہاں سے آیا؟ ہمیں تھوڑی دیر محاصرہ کرنا ہے, مراقبہ کرنا ہے. ہم نے تکلیف کر لی, اب ہم نے تکلیف کر لی, اب ہم نے نماز پڑھ لی, ہم نے روزے رکھ لیے, ہم نے تسبیح پڑھ لی, اب مصلی لے کر کے 2 منٹ چلے جاؤ. حضرت شاہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں اللہ کی قسم 10 سال رہے ہیں, اور حضرت نے کیسے دین سیکھا ہے اور ان کا کیا طریقہ تھا. آج پوری دنیا ان کے دین کا ڈنکا بجا ہوا ہے. کیا انہیں قدر اس کا صلہ نہیں مل رہا؟ تو انہوں نے جذبہ اپنے اندر پیدا کیا نہیں کیا. اب ہمیں تقلید کرنے سے جب حاصل ہوگا کہ ہم وہ جذبہ اپنے اندر پیدا کریں. نماز پڑھ لی, تھوڑی دیر محاصرہ کرو, مراقبہ کرو, کوئی میں بیٹھ کر بس اللہ اور آپ ہو اور کوئی نہ ہو. ابھی تو سب ہے, تھوڑی دیر میں تبلیغ کر لی, اللہ ہو اور کوئی نہ ہو. جب یہ جذبہ اور یہ فہم اور یہ جستجو ہمارے اندر ہوں گی, اللہ کی قسم ہماری طرف کو کوئی ساری ہم اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا. اب یہ سب چیزیں کہاں سے آئیں گی؟ قرآن کو پڑھنے سے, اس کو سیکھنے سے. آج مدارس بند ہے نہیں, حالات ایسے ہیں, حکومت کے کیسے کیسے بیانات آتے ہیں. اللہ کی قسم اگر ہم نے ان مدارس کو قائم رکھنا ہے تو اپنی مسجدوں میں ہمیں مکتب قائم کرنے ہوں گے تاکہ وہ قرآن کا پڑھنا پڑھانا زندہ باقی رہے. اور اس کی کوشش نہیں ہے. جو بچہ سب سے نابانا ہے, جس کی رینڈ بہری, جس کے کپڑے بھی گندے, جس کے پیروں میں چپل بھی نہیں, اسے جاؤ امام صاحب کو لے جا کے دیکھو, وہ اسے قرآن پڑھا دیں گے. اور جو بڑھیا ہے, صحت اچھا ہے, اسے ماں نہلائے گی, دھلائے گی, بہترین کپڑے پہنائے گی, ٹائی لگائے گی, مسئلہ بھی بہترین ہوگا, اس کی ناک بھی نہ آتی بھی ہو, اور جا کر کے اس کے لیے انتظام ہوگا. جا کے کہا کہ اسے گولی میں بھرتی کرا دو. یہ ہماری نظر میں اتنا کمزور ہے. اس بات سمجھ میں نہیں دنیا کی بات سیکھ لو. ضروری ہے آج کے دور میں ہمیں اپنے بچوں کو آگے افسر بنانا, انجینئر بنانا, ڈاکٹر بنانا, وکیل بنانا, جج بنانا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن سے جو جب اس دور میں انشاءاللہ حکومتیں اور ساری چیزیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی, وہ ساری چیزیں ہمیں حاصل ہو جائیں. اور اگر ہم امید کرتے رہے اپنی باتوں میں, اپنے اعمال میں, تو اس لڑنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. سب سے بڑی یہی وجہ ہے گمراہی کی, ایمان والی کی. یہ دین کی باتیں تو کرتا بھی مطلب بیٹھ کر, لیکن اس کے دل میں دوسرے کی طرف سے حسد ہے. وہ حسد جب تک نہیں نکالے گا اللہ کی قسم اس بات کا میرے پر کوئی اثر نہیں ہو سکتا, یا میرے سے اس پر کوئی اثر نہیں ہو سکتا. ہمیں اپنی زندگی کو انسانیت سے تبدیل کرنی ہے, اور انسانیت تبدیل ہوگی قرآن کو پڑھنے سے, نماز پڑھنے سے. پورے پورے محلے اور فجر کی نماز میں گنو 10 نمازی, 8 نمازی, 15 نمازی, اور سارے کے سارے بے نمازی. یہ تو کہہ رہے ہیں.
جمعہ گھر کی مسجد سارے رہنے کے آدمی اب حجی میں کہاں چلے جاتے ہیں 5 دن سے نہیں بنا اللہ کی قسم برمت ماننا آج 10 آدمی تھے رہنے کے اور 5 سے دوسرے رہنے کے پرسوں 8 تھے 5 دوسرے رہنے کے اس سے پہلے 7 تھے 5 دوسرے رہنے کے بس یہ ہوا میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو نمازوں کا اپنے کو پابند بناؤ یہ سب کے لیے ہے اب یہ مت سمجھنا کہ مولانا بھائی ہمیشہ یہ تو ضروری ہے اگر ایسے نہیں بدلایا جائے گا تو کیسے بدلایا جائے گا کب سمجھایا جائے گا کب اسے پابند کرایا جائے گا مسجد نمازیوں سے لبریز نہیں خالی پڑی ہوئے ارے ایک سب ہے پورا محلہ اور جمعے کے دن پوری مسجد بھر گئی اور فجر میں بیچارے امام صاحب انتظار میں لے کے نماز پڑھا اور جب تک نماز کا سلام پھرے پھر آ کر کے لگ جاتے ہیں ہماری محفل غیبتوں میں ہماری مجلس غیبتوں میں ہمارے نفس غیبتوں کے عادت بنے ہوئے ہیں لیکن اللہ کا رسول راضی ہو اللہ کے رسول کا دین ہم تک کیسے حاصل ہو ہم تک کیسے سوچے اس کی ہمیں فکر نہیں ہے اور اس کی اگر ہم فکر نہیں کریں گے تو جیسے حالات ہو رہے ہیں اس سے بھی بہتر حالات ہو سکتے ہیں ہمیں اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے نہیں تو کوشش کریں گے انشاءاللہ سب انشاءاللہ کہہ دو ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے تو ہم اس کی طرف تو اپنے دل میں لا سکتے نہیں لا سکتے تو اگر ایک آدمی بھی ایک گھر سے نماز میں 5 وقت آئے تو مسجد میں جگہ خالی رہے گی ابھی تو دوسرا لائن تک پڑا پھر تیسرا لائن کا مرضی کہاں ہو جائے گی تو کہتا ہے ابھی اتنا لمبا لائن کا پڑ دیا نمازی تو ہے ہی نہیں اب جمعے میں آنا بس 5 وقت میں نمازی ہونے چاہیے جمعے کے دن اللہ نے مسلمان بنایا ہے جمعہ ہی گلی کھانے کے لیے ہے فجر کی نماز جو نمازیں نہیں ہے یہ غلط نہیں کہہ رہا تو مسلمان کو کیا چاہیے نماز کا اپنے کو پابند بنانا چاہیے اور جب تک مسلمان اپنے نماز کا پابند نہیں بنا